اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو دس از ڈے 28 آف رمضان سیریز. آج ہم بات کریں گے پارہ نمبر 28 کی. یہ پارہ ہمیں 3 بڑی چیزیں سکھاتا ہے: اللہ تعالیٰ سے فریاد، اخوت کی طاقت اور منافقت کا خطرہ. ایک عورت کی فریاد اللہ تعالیٰ نے سنی. پارہ نمبر 28 کا آغاز ہوتا ہے سورۃ المجادلہ سے. ایک عورت حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. اس کے شوہر نے اسے زہار کر دیا تھا، یعنی طلاق کی ایک قدیم جاہلی رسم جس سے عورت نہ بیوی رہتی ہے نہ آزاد. وہ روتی رہی، فریاد کرتی رہی. اللہ نے اس ایک عورت کی فریاد سنی اور پورے سورہ اتاری. اللہ نے فرمایا، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب لگے کوئی نہیں سنتا تو یاد رکھو اللہ ہر فریاد سنتا ہے، چاہے آہستہ ہو یا اونچی. سورۃ الحشر، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام. سورہ الحشر کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وہ خزانہ ہے جو قرآن کا سب سے روشن حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا، هو اللہ، وہی اللہ ہے، الذی لا الہ الا هو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، عالم الغیب والشہادۃ، غیب اور ظاہر کا جاننے والا، الرحمن الرحیم، بے حد رحم والا، نہایت مہربان، المالکی، بادشاہ، القدوسی، پاک، السلام، سلامتی دینے والا، المؤمن، ایمان دینے والا، المہیمن، نگہبان، العزیز، غالب، الجبار، زبردست، المتکبر، بڑائی والا. پھر فرمایا الخالق، پیدا کرنے والا، الباری، بنانے والا، المصور، صورت دینے والا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پڑھو اور ہر نام پر رکو. ہر نام ایک نئی امید ہے. منافقین کا پردہ فاش. سورہ الحشر میں منافقین کی اصل تصویر سامنے آئی. انہوں نے یہودیوں سے کہا، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم مدد کریں گے. مگر جب وقت آیا تو وہ کہیں نظر نہ آئے. اللہ نے فرمایا، ان کی مثال شیطان جیسی ہے جس نے انسان سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کیا تو بولا میں تجھ سے بری ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دوست جو مشکل میں ساتھ چھوڑ جائے وہ شیطان کا ہتھیار ہے. سورۃ الممتحنہ، محبت کہاں ہو. سورہ الممتحنہ میں ایک بڑا سبق ہے. حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو خط لکھا، مکہ والوں کو خبردار کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، وہ پکڑے گئے. انہوں نے وجہ بتائی، میرے مکہ میں بچے ہیں، میں نے ان کی حفاظت کے لیے ایسا کیا. اللہ نے انہیں معاف کیا مگر سب کو سبق دیا. اے ایمان والو، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ محبت اللہ کے لیے ہو اور دشمنی بھی اللہ کے لیے. یہی ایمان کی مضبوط بنیاد ہے. سورۃ الصف، اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے. سورہ الصف میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. پھر بتایا، اللہ کو پسند ہے کہ اس کی راہ میں سیسا پلائی دیوار کی طرح صف باندھ کر لڑو. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اور میں ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ زبان اور عمل میں فرق سب سے بڑی منافقت ہے. سورۃ الجمعہ، جمعہ کی اہمیت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان ہو تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو. پھر فرمایا، جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ صرف نماز نہیں، یہ ہفتے کی روحانی چارجنگ ہے. سورۃ المنافقون، دل پر تالا. سورہ المنافقون میں منافقین کی اصل پہچان ہے. جب تم انہیں دیکھو تو ان کے جسم تمہیں اچھے لگتے ہیں، اور اگر وہ بولیں تو تم ان کی بات سنتے رہو. گویا وہ لکڑی کی دیواریں ہیں، ہر آواز کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. اور پھر وہ آیت جو دل کو ہلا دیتی ہے، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو وہ سمجھتے نہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ گناہوں پر اصرار دل کو سخت کر دیتا ہے. آج توبہ کرو، کہیں دل پر مہر نہ لگ جائے. سورۃ التغابن، بچے اور مال فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں تو ان سے بچتے رہو. یعنی اگر گھر والے دین سے روکیں تو دین پہلے ہے، مگر ساتھ یہ بھی، بے شک تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے اور اللہ کے پاس بڑا اجر ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد اور مال کی محبت اگر اللہ سے دور کر دے تو یہ نعمت نہیں بلکہ آزمائش ہے. اگر ہم اس پارے کو مختصر میں سمجھیں تو اللہ تعالیٰ ہر فریاد سنتا ہے، خاموشی سے بھی.
اللہ کے نام یاد کرو، ہر نام میں امید ہے۔ زبان اور عمل میں فرق منافقت کی نشانی ہے۔ جمعہ غنیمت ہے، ضائع مت کرو۔ گناہ دل کو سخت کرتے ہیں، آج توبہ کرو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ کی فریاد اتنی آہستہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو پوری بات سنائی نہ دی، مگر اللہ نے سنی اور پوری سورہ اتار دی۔ آج تم بھی اپنے دل کی بات آہستہ سے کہو، کمرے میں اکیلے بیٹھو، اللہ سے بات کرو، وہ سن رہا ہے، وہ ہمیشہ سنتا ہے، کوئی فریاد اس تک پہنچے بغیر نہیں رہتی۔